ایک قدم آگے بڑھائیں، اب میت کو غسل کی ابتدا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم زندہ لوگ بھی جب وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے استنجا سے فراغت پاتے ہیں۔ اب کفن سینے والے حضرات نے وہ کپڑے سیے ہوتے ہیں تھیلیاں ہاتھ پہ چڑھانے والی، جس سے بندہ زندہ بندہ مردے کو استنجا کرواتا ہے۔ اس دور میں جب پانی کی کثرت ہے، اس دور کے اندر بھی بعض لوگ مٹی کے ڈھیلوں سے میت کو استنجا کرواتے ہیں۔ یہ بلا وجہ میت کے ساتھ اذیت دینے والا معاملہ ہے، پانی پاکی دینے کے لیے ہے۔ تو جب پانی موجود ہے تو اب مٹی کے ڈھیلوں کے استعمال کی ضرورت، دیہات سطح پر لوگ اب بھی اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ڈھیلے استعمال نہ کیے تو کوئی پرابلم ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مٹی کے ڈھیلے پاکی حاصل کرنے کے لیے تھے، اور اب پانی کی جہاں کثرت ہے، پائپ موجود ہے، ٹوٹیاں موجود ہیں، تو اب میت کو مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا وغیرہ نہیں کروایا جائے گا۔ پانی کافی ہے کہ ایک نے جس نے بائیں ہاتھ پر اپنے وہ تھیلی چڑھائی ہے، وہ میت کے آگے پیچھے باقی کوئی پائپ سے یا ڈبے سے پانی ڈال رہا ہے، اور یہ مل کر اس کو دونوں سائڈوں کے ساتھ جو استنجا کرنا اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ کر لیا جائے۔ جب یہ کر چکے تو اب پہلا مرحلہ ہے اس کے منہ کو دھونا۔ آپ پچھلی نشست میں وضو میں سن آئے تھے، وہی چیز یہاں پہ رکھی جائے گی۔ ہم نے ابتدا کرنی تھی یوں ہاتھوں سے، پھر کرنی تھی کلی، پھر کرنا تھا ناک میں پانی چڑھانا تھا۔ اب میت کے لیے یہ چیز نہیں ہے، نہ اس کے لیے کلی ہے، نہ اس کے لیے ناک میں پانی چڑھانا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کاٹن روئی لے لی جائے اور اس کی پھریریاں بنا لی جائیں، ٹھیک ہے جناب، اور پھریریاں بنا کر پانی میں تر کر کے جتنے ہونٹ کھلتے ہیں آسانی سے، زور نہیں، زبردستی نہیں، جتنے آسانی سے ہونٹ کھلتے ہیں وہ 3 روئی کی پھریریاں اس کے منہ میں جہاں تک آسانی سے جا سکتی ہیں پھیر دی جائیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ اسی کاٹن کی بنائی ہوئی پھریریاں پہلے ناک کے دائیں نتھنے میں، اس کے بعد ناک کے بائیں نتھنے کے اندر پھیر دی جائیں۔ یہ اس کے لیے وہ کلی والا کام بھی ہو گیا اور ناک میں پانی چڑھانے والا کام بھی ہو گیا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میت کے لیے یہ جو وضو کا مرحلہ ہے اور غسل کا مرحلہ ہے، اس میں کلی کرنے والا اور ناک میں پانی چڑھانے والا اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ اب اس کا چہرہ دھونا ہے، منہ پر اچھے طریقے سے پانی ڈالا جائے، وہی پیار سے نرمی سے ہاتھ پھیرا جائے، سارا چہرہ دھو دیا جائے۔ اچھا 3 دفعہ کا جو عدد ہے اس کے بارے میں، جب ڈبے سے، لوٹے سے، جگ سے پانی ڈال رہے ہیں تو پھر 3 مرتبہ والا عمل ہوگا، لیکن اگر ڈائریکٹ پائپ چل رہا ہے تو پائپ کے پانی کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ وہاں 3 دفعہ والا عمل وہ 1 مرتبہ ہی پانی ڈلنے سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پانی پائپ کی رفتار بھی آہستہ رکھیں، پانی کو ضائع ہرگز نہیں کرنا۔ یہ میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، چہرے کو اچھے طریقے سے دھو دیا۔ اب جب چہرہ دھو دیا تو پھر دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہا دیا جائے۔ میت یوں لیٹی ہوگی تو اس طرف اس کا دایاں کندھا ہے، دائیں کندھے سے اس پر پانی ڈال دیا جائے نیچے تک، پھر بائیں پہ ڈال دیا جائے۔ اب تک آپ سمجھ گئے جناب، پہلے استنجا، پھر وہ منہ میں ناک میں روئی کی پھریری، چہرے کا دھونا، پھر دانے کندھے پر پانی بہانا، پھر بائیں پر۔ اب جو میت ہے وہ اس انداز پر اس کو لٹایا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک کام کیا جائے گا، وہ میں آپ کو اس ڈبے کی مدد سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میت لیٹی ہوئی ہے، تو اب اس کا جب اس کو اس رخ پہ لٹایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو یوں کیا جائے گا کہ داہنی طرف سے، اب ایسے لیٹے ہیں تو دانا کندھا یہ بنا، دانی طرف سے اس کی تھوڑی سی کروٹ دی جائے، اور اس کروٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کندھے سے لے کر اس کی کمر کا جو بیک حصہ ہے وہ اینڈ تک ایک بندہ پانی بہاتا رہے اور دوسرا مل کر اس حصے کو دھوتا رہے۔ پھر میت کو دوسری طرف تھوڑا سا موو کیا جائے گا، اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے، یہ کندھوں کے پیچھے والا حصہ کمر کا نیچے تک اور پھر نیچے پاؤں تک، اس انداز پر اس کے پانی کو بہایا جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک، جیسا زندہ حضرات کے غسل کے مسئلے میں عرض کیا تھا، بغلوں کے نیچے، کانوں کے پیچھے، آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ، ناک کی یہ سائڈ، گلے کا یہ حصہ،
پیٹ بڑا ہو تو اس کی سلوٹیں، بیلی بٹن، ناف تو نہیں جس کو پنجابی میں کہتے، یہ گھٹنوں کے نیچے والا حصہ، پیٹ اور ران جہاں پر ملتے ہیں یہ حصہ، رانوں کی گولائی، یہ وہ مقامات ہیں کہ زندہ خود کوشش کرے تو تب یہ دھلیں گے، تو وہ تو میت پڑی ہوئی ہے، وہاں زیادہ غور و فکر کر کے اس پر پانی بہانے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی حصہ بغیر دھلے رہ نہ جائے۔ اب اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے مشک پور ملا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے، تو مشک پور کی ٹکیاں وہ پانی میں رکھ دی جاتی ہیں، پھر بیری کا پتا، یہ جو بیری ہے نا جی، یہ جنتی درخت ہے، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا وہ انتہا ہے زمین کے رابطوں کی، وہاں تک، وہیں سدرہ نشین جبریل امین نے ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور اگے ہن تہاڈا ہی مقام ہے، ساڈے کولوں اگے نہیں جا ہوندا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب یہ جو بیری ہے اس کے تاک پتوں کو جوش دیا جاتا ہے پانی میں، جس کو کہتے ہیں ابالا دینا۔ میت کو ہم نے ٹھنڈے اور گرم، جس طرح ایک زندہ بندہ موسم کے اعتبار سے ٹھنڈے اور زیادہ گرم پانی سے جیسا وہ محسوس کرتا ہے، زندہ حضرات کو اس کی وہ فیلنگ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس مقدار کا اور اس کیفیت کا پانی استعمال کرنا چاہیے، نہ بہت شدید گرم ہو نہ بہت شدید ٹھنڈا ہو، نارمل جس طرح ہماری باڈی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اب سردیوں میں برفیلے پانی سے کیسے نہائیں گے، اور گرمیوں میں شدید گرم پانی سے غسل کیسے کیا جائے گا، تو اس کا لحاظ بھی اچھے طریقے سے رکھا جائے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں، یہاں پر ایک بڑا نازک مقام ہے، یہاں تک تو پائپ سے کام چل رہا تھا تو میں نے وہ باریک مسئلہ آپ کے سامنے نہیں رکھا، لیکن پائپ سے ہٹ کر اب ایک اور بات ہے، وہ ہے ٹپ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ٹپ رکھے ہوئے ہیں تو اتنی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے میت کو غسل دینا ہے وہ باوضو ہو، اگر اس کا وضو نہیں تو جو ہاتھ اس نے ٹپ میں ڈالنا ہے وہ پہلے سے اچھے طریقے سے دھلا ہوا ہو، یہ لاسٹ صورتحال ہے، وگرنہ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بے دھلا ہاتھ اگر وہ اب اس نے ڈبہ بھرنے کے لیے ڈالا ہے تو اب اس بندے کا اپنا وضو نہیں ہے، تو جب وہ پانی ڈالے گا تو وہ ٹپ والا پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی غسل دینے کے اور وضو کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ بات وہاں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب اس کو غسل دے لیا، یہ سر سے پاؤں تک کا معاملہ ہو گیا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے گا جیسا کہ ہم اپنا وضو میں کرتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے گا جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ یہ سمپل سادہ طریقہ ہے، کوئی اس میں لمبا چوڑا مرحلہ نہیں۔ آپ کو دائیں بائیں والی چیز بھی بھول جائے تو اتنی تو یاد رہنی چاہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک مردے کے پورے وجود پہ پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ جب یہ پہلا مرحلہ اس سے فراغت ہو گئی تو اب سیکنڈ مرحلہ شروع ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میت کو، اب یہاں آپ کو پھر ڈبے سے مجھے تھوڑی تشبیہ دے کر عرض کرنا ہے، میت کو تھوڑی سی سرانے کی طرف سے ٹیک دی جائے کہ جس سے اب وہ لیٹا ہوا ہے تو تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنا زور لگایا جائے کہ بیٹھنے والی پوزیشن پہ کیا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو تھوڑی سی ٹیک دی جائے، یعنی ہلکا سا اٹھنے والا مرحلہ ہو، نہ کہ بالکل سیدھا بٹھانے والا۔ سرانے سے کو کندھوں سے پیچھے کمر پر جیسے بھی بن پڑے، تھوڑا سا اس کو آسرا دے کے، جیسے مریض کو آپ اس کی ایک مثال یوں لے لیں کہ جس طرح کو لیٹا ہوا مریض ہو، اس کو پانی پلانا، اس سے بیٹھا نہیں جاتا تو ہم اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر موو کرتے ہیں اوپر کی طرف اور پھر اس کو پلاتے ہیں، یوں جتنا آسانی سے ہو، کیونکہ سب میتوں کے وجود ایک جیسے نہیں ہوتے، بعضوں کے وجود اکڑ جاتے ہیں معاذ اللہ اور بعضوں کے وجود نرم رہتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا جب موو کریں گے تو اب کوئی بندہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دے، یہ جس انداز پہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں کہ مسے والا کام نہیں ہے، یہاں تھوڑا سا دباؤ کی ضرورت ہے پیٹ پر، تھوڑا سا دباؤ۔ یہ کب ہے جی؟ جب میت کو اس رخ پر کیا تو اب تھوڑا اس کے پیٹ پر ہاتھ کو پھیرے۔ یہ کس لیے ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں ابھی بھی نجاست موجود ہے تو وہ اس موومنٹ سے، اس ہلکی سی کوشش سے اس کے پیٹ سے اس کا اخراج ہو جائے گا۔ اب اگر ایسا کرنے سے اخراج ہوا، دوبارہ نجاست خارج ہوئی
تو از سرے نو اسے مزید نئے سرے سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نکلی ہوئی نجاست پہ پانی بہا دیا جائے گا۔ اب مرحلہ آتا ہے اس خوشبودار پانی کا۔ اچھا، خوشبودار پانی میں ہمارے ہاں رسم یہ ہے، یہ رسم بھی میرے سمیت کتنوں نے دیکھی ہوگی، کہ غسل والد نو دیتا ہے مردے نوان والے نے، تو انہوں نے آکھیا منڈیاں دا بھی حصہ پا لئیے، تاکہ سارے اس رسم کو وہ بھی کہیں جی اسی بھی آخری ڈبہ پایا سی۔ یہ جو مرا ہے نا، یہ آخری ساں تک اولاد واسطے ہی کردہ رہا ہے، اور اولاد اینڈ پر بچی گئے آخری ڈبے جوگی۔ انہوں نے کہا جی آؤ جی جناب، تہاڈی بھی پتہ نہیں کچھ مدتوں بعد یہ بھی تصویریں بننے لگ جائیں کہ ماں بدولت اپنے والد صاحب پر آخری ڈبہ ڈالتے ہوئے۔ اچنبے کی بات تو نہیں ہے، جس طرح کیمرے ہر جگہ گھس گئے ہیں، اللہ بہتر جانے آنے والا وقت کیا ہوگا، مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، تو آپ کے حصہ۔ اب والد کو استنجا کرواتے تو بیٹے کو گڑبڑی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، بولے او ہو گندگی میں ہاتھ ڈالیں گے۔ یہی باپ ہے جس نے کئی دفعہ تجھے موڈوں پہ چڑھایا تھا، تو نے پیشاب کیا تو انہیں تینوں تھلے نہیں سٹیا، ہنس کر آیا ہے گھر پہ، چھوٹے کو لگیا بازار میں، ہنس کر گھر پہ آیا ہے اور ہنس کے کہتا ہے ویک تیرے چھندے نے آج کی کیتا ہے، اے گندے نے میرے کپڑے خراب کر دیتے، سٹیا تو نہیں ہونے، چنڈا بھی نہیں ماریاں۔ ہوا کبھی ایسا؟ ماں کی گود، یہ ماں جو ہے نا، ماں اے نمازاں چھڑ دی رہی ہے تیرے پیشاب پیچھے، لیکن رب نے عذر نہیں ماننا ماں کا، کہ جب وہ کہے گی مولا میرے بچے تھے تو پیشاب کرتے رہے پھر میں تیری نماز نہیں پڑھ سکی، اینو غریبی نو اے حساب لیدا دینا پینا ہے کہ کپڑے پاک نہیں تھے، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عذر قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر بچوں کی تربیت دیکھنی ہو تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نقیہ تقیہ زکیہ ساجدہ راکعہ حضرت سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے مقدس گھرانے کو دیکھیے، بچوں کی تربیت بھی پوری، سر کے تاج مولا مشکل کشا کی خدمت بھی پوری۔ پھر تو نہیں ہے کہ دکان تو آٹا چک لے آؤ جی، آپ دانے پانے نے آپ چکی چلانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک نعتیہ کلام ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو آسمان گھومتا ہے نا، آسمان نے یہ گھومنے کی چال اہل بیت کی چکی سے سیکھی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضرت مخدومہ گھر میں جھاڑو خود، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہاں کھانا 2-3 دن بعد چولہے میں آگ جلتی تھی، یہ الگ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پورے ایک دن کے فاقے کے بعد اگلے دن شام کو کھانا تیار ہوا، تو مخدومہ پاک نے شہزادوں کو بھی کھلا دیا، مولا مرتضیٰ کو بھی کھلا دیا، اپنا کھانا تھا۔ تو سائل آیا دروازے پر، اس نے کہا جی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات نے فرما اٹھا کے اس کو دے آؤ۔ سرکار حیدر کرار فرمانے لگے کہ آپ کو کل سے پورے دن کا اور آج آدھا دن گزرا ہے تو آپ اپنے لیے کچھ رکھ لیتی۔ تو فرمان لگیاں کہ مینو 1 دن دا فاقہ ہے، اینو 2 دن دا ہے۔ یہ شان ہے جناب، پوری ڈیوٹی دی، مسلح کی ڈیوٹی بھی پوری۔ تو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام صرف نعروں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، ان کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، ان کی مبارک زندگیوں کو مشعل راہ بنائے۔ یعنی ہم ان کا ایک نعرہ لگا دیں پھر بعد چنگی پلی روٹی نہ دیں نہ کھا لئیے، ٹیشن الحاج صاحب کی تو انہوں نے کہا بلے 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 کمال ہو گئی، کھا تو ہم ختم نہ بھی دلائیں، ہمارا تو عقیدہ یہ کھا تو ہم انہی کا رہے ہیں، اس میں شک کی کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کھا بہت لیا کچھ کر بھی لیں۔ ان کی مقدس سیرت کے جو پہلو ہیں وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ ماں کی گود میں کتنی گندگی کرتا رہا، یہ بیٹا ہو یا بیٹی، انہیں ایک باری نہیں سٹیا تے مالک نو لہدا ناراض کیتا ہے نماز چھڑ کے، یہ الگ ناراض کیا ہے۔
تو اب وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اس باپ کی پڑی ہے جنہیں چھندا آ کے ٹال دیتا، اے نکمے نے، نلائک نے دیکھ پیشاب کیتا ہے، او نلائکا، او بے شرما، یہ لاڑ کی بولی ابا بول رہا ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ بابا ہو گیا نا بوڑھا، تو انہیں پتر کو ایک وری شے پوچھی تو انہیں جواب دے دیتا، اس نے وہی چیز دوسری بار پوچھی تو بیٹے کے جواب میں تھوڑے لہجے میں شدت آ گئی۔ جب تیسری بار پوچھی ابا تو تے سر کھا گیا ہے، تو بابا رون لگ پیا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کسی نے اس سے پوچھا روتا کہ، انہیں کہا ایک دفعہ کاندھ اتے کہاں آ کے بہ گیا تو اے نکا جیسی، اے نے کوئی 100 واری میں نے پوچھا ابا کی ہے، تو میں کہا کہاں ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا کہاں ہے؟ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو میں نے اس کا منہ چوم لیا، سبحان اللہ، میں نے کہا کہاں ہے؟ پھر انہیں تیسری دفعہ پوچھا تو میں نے ہلکی سی چپت لگائی پیار والی، تینوں آخیا کہاں ہے؟ نے کہا میں 100 واری بھی نہیں تھکیا تے آج میں تیجی دفعہ پوچھ لیا ہے، اے ہن میرے گلے پہ گیا ہے۔ تو ماں باپ کو یہ صلہ مت دیجئے، ماں باپ کی خدمت ایک کمیٹی ہے، بس اس سے بڑا سادہ سا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت ایک کمیٹی ہے، تو اپنی مرضی ہے، جتھے مرضی پالو، نکلے گی انشاءاللہ، تے جنیاں دی پائی ہے انہیں دی نکلنی ہے، اے بولی والی بھی نہیں۔ اب بولی والی گناہ ہے نا، نجائز ہے، اے بولی والی کمیٹی بھی نہیں ہے۔ اوریجنل جنہیں 100 دی پائی ہے تے لاکھ نہیں لبنا، 100 ہی لبنا ہے، تے جے لاکھ دی پائی ہے تے ایک چوانی نہیں کٹنی۔ مراد کیا ہوئی؟ جنی خدمت کر لو گے اپنی اولاد کو انی پالو گے، اپنی مرضی کتنی ڈالنی ہے۔ تو لہذا عرض خدمت یہ تھی کہ پیٹ پہ تھوڑا زور دیا جائے، اگر نجاست نکلے تو پانی سے بہا دیا جائے، اور وہ بہانے کے بعد اب وہ مشک پور ملا ہوا پانی میت کے پورے وجود پر ڈال دیا جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جناب کو؟ اب اس کے بعد ہے جی کفن کا مرحلہ۔ ایک ہوتی ہے بڑی چادر، ایک اس کے اندر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قمیص۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو مرد کے لیے مسنون ہے، جو مرد کے لیے۔ اچھا، اب وہ جو بڑی چادر ہے وہ اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ پاؤں کے بار سے اور سر کے بار سے اس کو تنیوں سے باندھا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے ساتھ اس کے اندر چادر رکھی جاتی ہے وہ اس سے سائز میں چھوٹی ہونی چاہیے۔ اگلی آ جاتی ہے قمیص، ٹھیک ہے، جس کو ہم کفنی عمومی طور پہ کہتے ہیں۔ تو وہ یہ جو قمیص ہے، اس معاملے کے اندر بھی بعض لوگ یہاں شکم تک رکھتے ہیں، قمیص کو لمبا رکھنا چاہیے، کندھے سے اس کی پیمائش شروع کیجئے، گھٹنے تک لے جائیے، یہ قمیص کا سائز ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ بیک سے چھوٹا رکھتے ہیں قمیص کو اور آگے سے بڑا رکھتے ہیں، نہیں، سیم بیک سے اور آگے سے اس کا سائز ایک جیسا ہونا چاہیے، بیک سے اس کا سائز کم نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب اگلی آگئی بات میت کو کفن دینے کی۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اپنے مردیاں نو چنگا کفن دیا کرو۔ آواز بڑی کمزور ہوگی تھوڑی جناب۔ اپنے مردوں کو کیا کیا کرو؟ اچھا کفن دے۔ اچھا جناب، ایچھے بھی اسی بڑا ویکھیا ہے، کہندے نے جناب 70,000 دی پرفیوم لاندا ہے، یہ تے ادوں سی جدو جیب چو اپڑے نکل دے سن، ہن مگرلیاں عطر لایا ہے تے کنے والا ہے؟ ماٹھا سوٹ نہیں پاندا۔ میں تو ختموں پہ حیران ہوں، کول والے ختم پر زیادہ ہمارے چالیے پر ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ الحمدللہ غوث پاک نے اپنی جناب سے کپڑے دیے ہوئے، میں نے کبھی کسی میت کے کپڑے نہیں پہنے، اس سے کوئی اور ہی مراد نہ لے لے، ٹھیک ہے؟ میں ویسے یہ عرض کر رہا ہوتا ہوں، میں نے چالیوں پر کپڑے دیکھے ہیں، ماتھے تو ماٹھا سوٹ، پتہ ہے ہن کیڑا وہ ویکھدا ہے۔ اچھا، اے بھی جیندیاں دی پھول لے کے موئے ہوئے نو پتہ کچھ نہیں، معاملہ انہا ہی ہے، وچ پردہ آ گیا ہے، خبر انہوں نے ساری ہے، اور یہ حدیثوں میں مضمون موجود ہے، یہ خبر جو ہے وہ فرشتے ان کو دیتے ہیں، وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حدیث پاک کا مفہوم بتاؤں جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے شرح صدور کے اندر لکھی ہے، بڑے ہی توجہ سے اس کو سنیے گا۔ فما مردوں کو اچھا کفن دو،
کہ اچھے کفن کی وجہ سے مردے پہلے دفن ہوئے لوگوں پر فخر کرتے ہیں. یہ جس طرح ہم سوٹ پہن کر جائے نا تو اپنے یار سے ایک یار میں فلانی مارکیٹ تو لیا کنجد ہے، تو فرمایا وہ جو دفن ہو کے اب دفنا دیا نا، اس نے کفن پہنا ہے تو قبر میں چلا گیا، تو اب مردے اس سے ملتے ہیں تو او مردیاں چ بہ کے دسدا ویکھ میرے گھر آیا مینوں کڈے سونے کپڑے پائے. کوئی توجہ ہوئی جی جناب؟ کفن دیا کہاں سے جائے گا، پیسے کہاں سے لیے جائیں گے؟ ایک تو ہمارے ہاں رسم چلتی ہے کہ اعزاء اقربا کفن پہناتے ہیں، رشتہ دار. تو اگر عزیز رشتہ دار دوست احباب میت کو کفن دینا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، قبول کیا جا سکتا ہے. اگر اولاد نے اپنے ماں باپ کو کفن دینا ہے تو بڑی مہربانی ان پر یہی ہوگی کہ خالص حلال کمائی سے کپڑا جائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے رو رو کر، اور اللہ کے نبی ادھر بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، تو عرض کی مالک یہ تے ہلکان ہو گیا رو رو کے تے دعا پھر بھی قبول نہیں ہوندی. فرمایا اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آسمان کو چھو لے اور اتنا روئے کہ مر جائے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. عرض کی وجہ، فرمایا اس نے جو پہنا ہے نا وہ حرام کمائی کا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی حرام سے ہے. بڑے بڑے اللہ والے ایسے تھے جو اپنی ہاتھ کی پاکیزہ کمائی سے قبر کی جگہ بھی خریدتے تھے اور اپنا کفن خود تیار کر کے جاتے تھے، اور کئی اللہ والیاں گزری ہیں جو چرخے پہ اپنا کفن کاٹ کے جاتی تھی.